طرح حضور نے محنت کی اور صحابہ کرام کو تیار کیا، آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت پیغمبر علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے تو آپ کا دین محدود تھا، چند لوگوں کو آپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ اب آپ پہاڑی پہ چڑھ جاؤ اور کہہ دو لا الہ الا اللہ، جو اس کو پڑھ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضور نے جب یہ اعلان کر دیا تو اب جب صحابہ اسلام کے اندر آنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ اس مثال کو یوں بیان کر دیں، فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ جب وہ فصل بڑی ہونے لگتی ہے تو کسان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اس کو اپنی محنت نظر آنے لگ جاتی ہے کہ میں نے یہ محنت کی ہے، اب ماشاءاللہ اس کے اوپر پھل لگ گیا ہے، اب اس کے اوپر فصل لگ گئی ہے، پھل لگ گیا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دشمن ہوتے ہیں وہ دیکھ کے چلتے ہیں، لیغیظ بهم الکفار، کفار کے لیے وہ کیا بن گئے؟ قہر بن کر ٹوٹ گئے۔ تو مفسرین یہاں سے مراد لیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر لیا، اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب بھی کوئی ان کے ایمان کا انکار کرے وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان وہ ہے جو صحابہ کی زندگیوں کو سمجھے اور ان پر کامل ایمان رکھ کر ایمان لے کے آئے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کل قیامت کے دن حضور اس کی سفارش کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے صحابی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، قرآن کہتا ہے والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہر وقت ہے، غار سور کے بھی ساتھی ہیں، ہر وقت پیغمبر کے ساتھ ہے، خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ پھر قرآن آگے کہتا ہے اشداء علی الکفار، مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ حضرت عمر ہے جو کفر کے مقابلے میں سخت تھے۔ جو بات ہوتی تھی اسلام کی، کوئی پیغمبر کی توہین کرتا تھا، اسلام کے خلاف بات کرتا تھا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کافر کی گردن اڑا دوں، سخت تھے۔ حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے، آج کچھ لوگ حضرت عمر کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ عمر کیا شخصیت ہے۔ عمر تو وہ شخصیت ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ جب میں کفر میں تھا تو اس وقت کفر میں تھا، لیکن جب اسلام لے کے آیا ہوں تو میرے بائیں طرف والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ بائیں طرف جو گناہ لکھتا ہے اس کو قلم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، قلم اٹھا کے لکھنا تو دور کی بات ہے، قلم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ میں اور آپ دیکھ لیں صبح شام میں کتنے گناہ کرتے ہیں، تو ہمارا تو یہ رجسٹر بھر جاتا ہوگا روزانہ۔ عمر وہ شخصیت ہے جس کی بائیں طرف والے فرشتے نے قلم کبھی اٹھایا ہی نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت عمر کا، حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں